السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے، جس کا سمجھنا تمام نوع انسانی کے لیے ضروری ہے۔ اس میں رشتوں کے لحاظ رکھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ بتایا گیا کہ تولد و تناسل کے معمولی طریقے کے بغیر کیسے حضرت حوا کا وجود پیدا کیا گیا اور کیوں پیدا کیا گیا، تو غور کیجئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 385 ہے، ابھی سورۃ آل عمران کی ہے۔ شان نزول کے مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار اور مشرکین اللہ کے دشمن ہیں تو عیش و عشرت اور آرام میں ہیں اور ہم تنگی اور مشقت میں ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ ان کا عیش متاع قلیل ہے اور انجام خراب ہوگا۔ تو 386 میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت صحرا اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان کونین ایک بوریے پر آرام فرما ہے، چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے تھے، زیر سر مبارک ہے جس میں اقدس پر بوریے کے نقش پڑ چکے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت فاروق رو پڑے اور آپ نے سبب دریافت کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب دریافت کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کثر و کثرت و عشرت اور راحت میں ہیں اور آپ اس حالت میں۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ ان سب کے لیے دنیا اور میرے لیے آخرت ہو؟ سبحان اللہ۔ 387 شان نزول کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت نجاشی بادشاہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، چلو اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ حضور بقیع شریف میں تشریف لے گئے اور زمین حبشہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ بھی پیش نظر ہوا۔ اس پر آپ نے 4 تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے۔ سر زمین حبشہ حجار میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے تو منافقین نے اس پر تانہ کشی کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 3045 کلمے اور 16030 حروف ہیں۔ آیت نمبر 1 میں لوگوں کو مخاطب کیا گیا، اے لوگو۔ نمبر 2، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس میں اس کا جوڑا بنایا، یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، جن کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا گیا اور مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ انسان کی ابتدائی پیدائش کا بیان کر کے قدرت الہیہ کی عظمت کا بیان فرمایا گیا۔ اگرچہ دنیا کے بے دین بد عقلی اور نافہمی سے اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں، لیکن اصحاب فہم جانتے ہیں کہ یہ مضمون اس زبردست برہان سے ثابت ہے جس کا انکار محال ہے۔ مردم شماری کا حساب سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 برس پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد کم تھی اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم تھی۔ تو اسی طرح جانب ماضی میں چلتے چلتے اس کی حد ایک ذات قرار پائی گئی۔ مثلا سید دنیا میں لاکھوں پائے گئے، مگر جانب ماضی صرف ایک ذات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار پائی گئی۔ اور بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں گے مگر اس تمام کثرت کا مرجع حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اس طرح اوپر کی جانب بڑھتے جائیں تو انسان کے تمام شعب و قبائل کی انتہا ایک ذات پر ہوگی اور اس ذات کا نام کتب الہیہ میں حضرت آدم علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ اور ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص تولد و تناسل کے معمولی طریقے سے پیدا کیا گیا ہو۔ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کر لیا جائے تو طریقہ سے تو ماں کہاں ہے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین انہی عناصر سے پیدا ہوگا جو اس کے وجود میں پائے جاتے ہوں گے۔ پھر عناصر سے جو عنصر اس کا مسکن ہو اور جس کے سوا وہ دوسرے میں نہ رہ سکے، لازم ہے کہ وہ اس کے وجود میں غالب ہو، اس لیے پیدائش کی نسبت اس عنصر کی طرف کی جائے گی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ تولد و تناسل کا معمولی طریقہ ایک شخص سے جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ایک اور بھی ہو کہ جوڑا بن سکے اور دوسرا شخص انسانی جو اس کے بعد پیدا ہو، اور مقتضائے حکمت یہی ہے کہ اس کی قسم سے پیدا کیا جائے۔
کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوح موجود ہو چکی ہے، مگر یہ بھی لازم ہے کہ اس کی خلقت پہلے انسان سے توالد معمولی کے سوا کسی اور طریقے سے ہو، کیونکہ توالد معمولی دو کے بغیر ممکن ہی نہیں اور یہاں ایک ہی ہے۔ لہٰذا حکمت الہیہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی اور اس پسلی سے ان کی بیوی یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا بطریق توالد معمولی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہیں۔ جس طرح کہ اس طریقہ کے خلاف جسم سے بہت سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ انسان کی اولاد نہیں ہوتے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔